السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام شاویز بن شہزاد مبین ہے۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد کے مدرسے میں پڑھتا ہوں، القرآن اکیڈمی میں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ کہ جب سے میں نے اسکول چھوڑ کے دینی تعلیم شروع کری ہے تو کوئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے غلط کرا، دینی تعلیم شروع کر دی اور دنیاوی تعلیم شروع کر دی، ختم کر دی۔ تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول میں چھوڑ کے ابھی دینی تعلیم پڑھ رہے، ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب کے مدرسے میں پڑھ رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ اہم سوال ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا ہدایت انسان نے تو قرآن میں دے، اقرا پڑھو۔ تو پڑھنا فرض ہے، لیکن علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فرض علم، ایک ہوتا ہے مستحب، ایک ہوتا ہے مباح، ایک مکروہ، ایک حرام، الگ قسم کے۔ جو فرض دین ہے وہ بیسک اسلامک کے فرائض اور حرام یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ یہ فرض نالج ہے۔ فرض علم کیا ہے؟ جو بیسک اسلام کے تعلیمات ہے، 5 پلرز ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، یہ بیسک آف دین، ناٹ ہائی لیول، بیسک۔ یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر والدین کا فرض ہے کہ بچے کو سکھائے۔ یہ مسلمان والدین بھی نہیں جانتے، امریکہ بھیجیں گے دین کی بیسک نالج نہیں دیں گے۔ باقی علم آتا ہے مستحب۔ مستحب علم وہ ہے جو بہتر ہے، کرے تو اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کمپیریٹیو ریلیجن فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ میں میرے بیٹوں کو شریعہ میں بھیجا، جامعۃ الامام میں، فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ عالم بنانا اچھی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ فل ٹائم دائی بننا فرض نہیں ہے، پارٹ ٹائم فرض ہے۔ پھر وہ دنیاوی علم، مطلب وہ علم جس سے آپ دنیا کے بارے میں جانیں یا دنیا داری کر سکے یا پیسہ کما سکے۔ سمجھے؟ یہ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے میتھمیٹکس، جغرافی، سائنس، ہسٹری، بایولوجی، جو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علم فرض نہیں ہے لیکن کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے، آپشنل، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علم آپ کیمسٹری سیکھتے اور سیکھ جاتے کس طریقے سے شراب بنانا، تو یہ علم ہو گیا حرام۔ آپ کیمسٹری سیکھ گئے کس طریقے سے میڈیسن بنانا، اچھی بات ہے، یہ مستحب ہو گیا، یعنی اچھی چیز ہے، انکریج۔ آپ کیمسٹری سیکھ کے حلال کمائی کماتے، اچھی بات ہے۔ تو کس طریقے سے آپ استعمال کرتے یہ دنیاوی تعلیم کا، ادھر مستحب ہوئے گا یا مباح، آپشنل، مکروہ، ڈسکریج یا حرام۔ لیکن اگر آپ اچھے دائی بننا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں تو دنیاوی علم بھی امپورٹنٹ ہے، دینی علم سے نہیں۔ تو میرے بیٹے نے، ہم نے اسکول قائم کی، اسلامک انٹرنیشنل اسکول۔ بچپن سے میرے تینوں بچے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، فارغ۔ ہماری اسکول کے 2 زبان ہیں، انگلش، عربی۔ تو کنڈر گارڈن سے ہمارے بچے عربی بھی سیکھتے، انگریزی بھی سیکھتے، اور تقریباً 60% پیریڈ ہے وہ انگلش میں، 40% عربی میں، یا 55 to 60% انگلش، 40 to 45 عربی زبان میں۔ تو قرآن کی تلاوت عربی زبان میں، فقہ عربی زبان میں، توحید عربی زبان میں، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں، اور انگلش میں اسلام دعوتی کام کے لیے۔ جب تک ان نے اے لیول کیا، ہمارے اسکول میں اے لیول ہے، یعنی 12ویں کلاس، ڈگری آتی ہے فرام IGCSE کیمبرج، اس ٹائم تک کہ عربی بھی پڑھا اور تعلیم حاصل کی عربی اور انگلش میں۔ اردو کمزور ہے میری بیٹی کی، میری بھی کمزور ہے۔ اس کے بعد وہ ریاض گئے جامعۃ الامام میں، امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی، وہاں صرف عربی میں پڑھے، عربی کا ڈپلومہ کیا، اس کے بعد بیچلرس کیا، 7 سال تھے وہاں، صرف عربی میں، انگریزی پڑھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ماسٹرز کیے ملیشیا میں،
इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, वहां उनको चॉइस था, अंग्रेजी में भी कर सकते थे, अरबी में भी। बोलते अंग्रेजी तो पता है मुझे, अरबी पे और, तो मास्टर्स भी अरबी में किया, अब इंशाल्लाह पीएचडी की तरफ जाएंगे। तो ये इल्म जो हासिल कर रहे वो और उम्दा इल्म, ये मुस्तहब है। रहा सवाल आपके बारे में, आप स्कूल में थे, स्कूल में छोड़ के डॉक्टर इसरार अहमद का मदरसा ज्वाइन किए। मुझे पता नहीं अभी आप किसमें एडमिशन ले, अंजुमन खुदामुल कुरान, अल कुरान अकेडमी। अल कुरान अकेडमी अभी तक विजिट किया ने में 1991 में किया था। जहां तक कि मुझे याद है उस टाइम दोनों तालीम होती थी, दीनी भी और दुनियावी भी। तो आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे, वहां दीनी दुनिया दोनों तालीम होती है या सिर्फ दीन की होती है? अभी वो इस्लामियात भी पढ़ाते हैं आखिर के अंदर, फुल टाइम? नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, उसके आखिरी घंटे के अंदर इस्लामियात पढ़ाते हैं वो। आप कौन से ग्रेड में? अभी हिफ्स कर रहा हूँ मैं, कौन से ग्रेड? मदरसा पढ़ रहा हूँ, मदरसा। नहीं, कौन से ग्रेड में? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसा कुछ नहीं? अभी 7th में। तो आप सिर्फ हिफ्स पढ़ते जी। और इस्लामियात? जी। दीन पढ़ने के कई कोर्सेज है। कई बच्चे क्या करते, पढ़ाई छोड़ते, 2 साल में हिफ्स कर लेते। अच्छी बात है, गलत बात नहीं। पढ़ाई करते रहते, छोड़ते, 3 साल में सिर्फ हिफ्स करते और फिर वापस पढ़ाई पे आ जाते। ये गलत नहीं, ये हराम नहीं, अच्छी बात है, आप हिफ्स ही कर रहे। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप अपनी दुनियावी तालीम को मत रोको। हमारे स्कूल में बम्बई में जो मैं कायम किए उसे कहते इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। माशाअल्लाह बहुत डिमांड है, लाइन लगती है। हम कहते तालीम दोनों जहां के लिए, तालीम दोनों जहां के लिए। वहां हम अरबी और अंग्रेजी जबान में पढ़ाते हैं। हमारी जो डिग्री आएंगी, पास होंगी तो यूके से आएंगी, कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, मुख्तलिफ ममालिक में हर साल 10,000 पास होते हैं, सबसे फेमस है। तो कौन ये नहीं कहेगा कि मुसलमान की डिग्री है या इंडियन डिग्री, अगर पास होंगे तो आप काम ही तालीम ले सकते दुनिया में, सबसे रिकग्नाइज्ड है। लेकिन साथ साथ हम दीनी तालीम भी देते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे पास कुरान, हदीस, शरिया, फिक्र अरबी में। हमारे स्कूल का जो मयार है, आमतौर के ऊपर 50 बच्चे पे एक टीचर होता है ना, हमारे स्कूल में 4 बच्चे पे एक टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिला के हर 2 बच्चे पे एक स्टाफ। तो अगर हमारे पास 400 बच्चे हमारे स्कूल में तो स्टाफ होती थी 200। ये मयार था। हिफ्स पढ़ाएंगे, आम मदरसे में एक उस्ताद के साथ 10-10 पढ़ते, 20-20, कहीं कहीं तो 30। हमारे वहां एक उस्ताद 2 बच्चे। मैं दुनिया भर घुमा, लोग जब म्यूजिक सुनने के लिए म्यूजिक सुनते ना, म्यूजिक क्लासेस हराम है, तो उनके लिए क्यूबिकल बना। मैं देखा, मैं जब गया अमेरिका में, वो म्यूजिक सीखने के लिए हराम से क्यूबिकल, मतलब कांच के खाने, कमरे, साउंड प्रूफ। पहली बार देखा मैं, म्यूजिक सीख रहे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हमारे बच्चे चीखते, एक उस्ताद 40 बच्चे चीख रहे। तो मैंने क्या किया, मेरे स्कूल के अंदर क्यूबिकल बना, 10 क्यूबिकल बना दिया। हमारे एक क्लास में 20 बच्चे, 2-2 बच्चे एक एक क्यूबिकल में, एक एक उस्ताद, जाओ चिल्लाओ, नो प्रॉब्लम, साउंड प्रूफ। जब काफिर हराम सीखने के लिए आपको फैसिलिटी देते, हम अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं? तो हम क्या कम वक्त में हम हिफ्ज ज्यादा करते। 3 साल में, 4 साल में 1-1 घंटा सुबह हाफिज बन जाता है। 7 में हम सेकेंड ईयर में शुरू करते, 5th में पास हो, 4 साल। वो बच्चा जो हिफ्ज करता है वो सुबह में 1.25 घंटा पहले आता है। 2 दिन छुट्टी होते, छुट्टी के टाइम पे 2 दिन में से आधा दिन आता है। लेकिन एक उस्ताद और 2 बच्चे। क्यों? मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को क्वालिटी मिले। और उस्ताद की भी जो हमारी ट्रेनिंग होती है, 1000 उस्ताद चुनेंगे तो शायद 30 बाहर निकलेंगे, एकदम बराबर से मखारज सही होना चाहिए। तो हमारे स्कूल में तालीम दोनों जहां के लिए। हमारे स्कूल में हम सिखाते पब्लिक स्पीकिंग, किस तरीके से पब्लिक में बात करना, 4 साल की उम्र से। हमारे स्कूल के 4-4, 5-5 साल के बच्चे मजमा है ना, इससे बड़े मजमे में बात करते हैं, माशाअल्लाह।
چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے 5 سال کے. انگلش شروع ہوتا ہے 4 سال سے, عربی پبلک اسپیکنگ 6 سال سے. جب میں انڈیا میں شروع کرنے گیا ہمارے بولتے ارے یہ تو ممکن ہی نہیں. کیوں نہیں ممکن؟ ہو ہی نہیں سکتا. ارے دعا تو کرو, دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بچے جب فارغ ہوئے تو باہر کے جب آتے تھے نا استاد, عربی میں بات بھی نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ. ہمارے تو ایک دم فصیح عربی ایک دم فصیح. جب عمرہ پہ لے کے گئے تو لوگ بولتے رہے یہ ہندی اتنی اچھی بات کر رہا ہے, سعودی میں پڑھے کیا؟ نہیں بھائی بمبئی میں پڑھے. ہمارے اکثر استاد فارغ تھے مدینہ یونیورسٹی سے, جامعۃ الامام سے, کچھ تھے اعلیٰ حضرت سے, عمدہ استاد. تو تعلیم دونوں جہاں کے لیے ساتھ ساتھ. اور ہمارے اسکول کے اندر سوئمنگ کمپلسری, مارشل آرٹس کمپلسری. 5ویں تک کے ہر بچہ ہمارا بلیک بیلٹ, لڑکا بھی بلیک بیلٹ لڑکی بھی بلیک بیلٹ, لیکن علیحدہ. لڑکی کو مارشل آرٹس ٹریننگ دیتی لڑکی ٹیچر, لڑکا نہیں. یہاں تو لڑکی لڑکا معلوم ہی نہیں پڑتا ہے. وہ مجھے بلائے تھے ان لوگوں نے اسلام آباد میں, کس نے مجھے دعوت دی, بولتے یتیم بچوں کو ملو. میں بولا ٹھیک ہے. میں بہت بزی تھا, 10 منٹ دوں گا یتیم بچے سے ملنے کے لیے. وہ یتیم بچے تو پیچھے تھے, سب فوٹو سیشن آگے. میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ میں بولا تقریر نہیں کروں گا. تقریر کرنے لگا ہے. میں بولا چلو بچوں کی خوشی کے لیے کروں گا. تقریر ختم ہو گئی تو خواتین, میں خواتین ہی بولوں گا, بھائی بالغ تھے سب, اسٹیج کے اوپر آ گئے. میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچی ہے, میرے بچی ہے, میری بیٹی ہے. یہ کدھر کا تصور ہے؟ لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 13 سال 14 سال 15 سال, آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. میں اسلام کی تقریر کر رہا ہوں, سڈنلی پوری فوج آ جاتی ہے لڑکی لوگ کی, بالغ سب 15 سال کی 14 سال کی 16 سال کی. کیا یہ؟ میں اسٹیج سے ہی نیچے اتر گیا. اسٹیج سے اترا تو سوشل میڈیا میں مجھے تعجب لگا. سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے ارے ڈاکٹر ذاکر نے غلط کیا, وہ بچیوں سے نہیں ملا. پاکستان میں کیا ہو گیا ہے اس دیش کو؟ آپ لوگ بولنا جب ماشاء اللہ کیا دائی ہے, لڑکیاں تو اتر گیا. لوگ بولتے رہے بچی سے نہیں ملا. وہ آرفنیج کا جو مالک تھا, ڈاکٹر صاحب بھی میری بچی ہے. میں نے بولا تم کو بھی چھونا حرام ہے, تیرے بیوی کی پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائز ہے. یہ کدھر کا معاشرہ ہے؟ بچی بولو نو پرابلم, بیٹی بولو نو پرابلم, آپ نابالغ نامحرم کو چھو بھی نہیں سکتے. اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. انڈیا میں جب مجھے ہندو بلاتے نا وہ احترام کرتے. ہندو جب مجھے بلاتے تقریر کرنے کے لیے احترام کرتے کہ ذاکر بھائی لڑکی کو نہیں چھوتے, دور رکھیں. یہ اسلام آباد میں گیا, وہ ٹیلی ویژن کی جو ہوسٹ ہے میرے نزدیک آئے سوال پوچھنے. میں پیچھے جا رہا ہوں, وہ میرے پہ چڑھ دی, میں پیچھے جا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ارے اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات کر رہے ہیں, مسلمان ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی بولنے سے بیٹی تھوڑی بن جاتی, شریعتاً حرام ہے. جب میں کس سے ڈسکس کیا تو یہاں کے بولتے یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں, عام ہے, حرام ہے. آپ لڑکی کو چھو ہی نہیں سکتے بھائی نامحرم کو. آپ اگر عورفین لوگ کو پیسہ دے کے کھانا دیتے, آپ کو چھونے کا حق نہیں ہے. بیٹی بولے نو پرابلم, میں بھی بیٹی بولوں گا. یہ تو سب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دین کی آپ کو اتنی بھی نالج نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ نامحرم کو چھونے کے بنسبت اگر آپ کھیلا ٹھوکیں گے آپ کے سر پہ وہ بہتر ہے. صحیح حدیث ہے, آپ کھیلا ٹھوکیں گے سر پہ وہ بہتر ہے بنسبت نامحرم کو چھونے کے. اور یہاں کی پاکستان کی سوشل میڈیا, ڈاکٹر ذاکر نے صحیح کیا کیا غلط کیا؟ یہ ہندوستان میں ہو تو چلے گا, اور پاکستان کی نیوز ہندوستان پک اپ کر رہی ہے, مودی میڈیا. کیا ہو گیا ہے؟ میں سوچا بھی نہیں تھا میرے خواب میں کیا پاکستان میں معاشرے میں ایسا ہوگا. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان کے ہندو اسلام کو اور بہتر جاننے لگے. وہ مجھ سے محبت کرتے, مجھے تقریر کے لیے بلاتے, احترام کرتے. اور پاکستان میں غیر مسلم نے مسلمان بحث کر رہے, ذاکر نے صحیح کیا کیا غلط کیا, صحیح کیا کیا غلط کیا. اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. کچھ لوگ نے دفاع کی, میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو دین کا بیسک ہے کہ آپ نامحرم کو چھو نہیں سکتے. اگر بالغ لڑکی ہے 13-14 سال کے اوپر ہے خلاص. تو یہ بیسک تعلیم ہے, یہ تعلیم فرض ہے.
امریکہ بھیجنا چاہتے. ارے بیسک تعلیم ہے دین میں, کیا نام ہے ان کو چھوؤ مت. پیسے والے ہیں, پیسہ پھینک کے غریبوں میں بانٹتے, اور چھو سکتے کیا آپ ان کو؟ لاہور والا کو بیسک چیز پتا نہیں. میں ایک مثال دوں گا جامع کی. ڈاکٹر یحییٰ جامع, جس کا گیمبیا کا پریسیڈنٹ, انہیں مجھے بلائے تھے ان کے پروگرام کے لیے, نیشنل ڈے کے لیے, اور میں چیف گیسٹ تھا. وہ اسٹیج پہ تھے, ان کی بیوی لیفٹ پہ تھی, وہ اسٹیج پہ تھے, میں رائٹ پہ تھا, اور سارے ایمبیسڈرز تھے کئی ممالک کے. جیسا فنکشن شروع ہوا تو ایمبیسڈرز پریسیڈنٹ کو ملنے کے لیے آئے, اور پریسیڈنٹ کے پہلے میں تھا. پہلا ایمبیسڈر یو ایس اے کا خاتون تھی, اسٹیج پہ چڑھی, ہاتھ آگے کی. میں نے بولا سوری میم, ان اسلام یو آر الاؤڈ ٹو شیک ہینڈس. پھر مرد ایمبیسڈر, پھر سے خواتین ہیں. وہ پریسیڈنٹ نے فارن منسٹر کو اوپر بلایا, آج ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر ذاکر نائک کہ وہاں کھڑے رہو رائٹ کے اوپر, کوئی بھی خاتون نہیں گی, بولو اسلام کے اندر ہاتھ ملانا خاتون کو اجازت نہیں ہے. آپ سوچ سکتے پریسیڈنٹ کے موقع پہ, وہ پریسیڈنٹ ہے, میں چیف گیسٹ ہوں, سب ایمبیسڈر ہے. جیسا میں نے کہا فلی اسلامک نے, پتا چلا ان کو پھٹ سے بولے, میرے سامنے فارن منسٹر آ گیا, سوری میم پلیز ڈونٹ شیک ہینڈ. اس سے ڈرنا بھائی, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں پریسیڈنٹ کی بھی نہیں پرواہ کرتا ہوں, اور یہ تو اچھا تھا ماشاءاللہ. اسی لیے میرے لیے ان کی محبت بڑھ گئی. انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ امریکہ کے ایمبیسڈر کی توہین کی, یہاں کروں گا تو مجھے پتا نہیں, امریکہ کے ایمبیسڈر کی توہین کی جیل میں ڈال دیں گے. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بیسک تعلیم ہے. آپ کا سوال ہے نا, بیسک تعلیم یہ ہے کیا بھائی نام محرم سے ہاتھ نہیں ملانے کا, چھونے کا نہیں, بیسک ہے. ماشاءاللہ ہمارے گورنر صاحب کدھر گئے, وہ مجھے بولے ذاکر بھائی, آج ہی بولے, اب بھی آج کا پروگرام آنے کے بعد, ذاکر بھائی یہ تو معاشرے میں کامن ہے, میں نے آپ کی بات سنا نا, جیسا مجھے پتا چلا کل میں نے جب تحفہ دیا دور سے دیا. میں نے بولا ماشاءاللہ, اتنا تو یہ اس کو بولتے عمل کرنا, معلوم پڑ گیا تو عمل کرو. آپ دیکھیں کبھی بھی, میں فوٹو بھی کوئی خواتین محرم بیچ میں تو الگ بات ہے, محرم نہیں تو نو. بھائی چاہنے والے بہت ہیں, لیکن چاہنے والے ہیں, لیکن اصول کو مت توڑو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اینکر, لیڈی اینکر اور سب شوٹ کر رہے. بیسک نالج تو بیسٹ ہے, بوتھ بیسٹ ہے, بوتھ. ہمارے اسکول میں بچے ہندو سے بات کرتے, ہمارے اسکول کے بچے چھٹی کے ساتویں کے, ہم ان کو ویدا سکھاتے, چھٹی سے ویدا سکھاتے, بائبل سکھاتے, بھگوت گیتا سکھاتے. کائی کے لیے؟ دعوت دینے کے لیے. ڈنکے کی چوٹ پہ دعوت دیتے ہم ہندوستان میں رہ کے, اور ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں باہر ہوں, کام جاری ہے, کام جاری ہے. اور واللہ آپ اگر صحیح اسلام فالو کریں گے, ہندو آپ کی عزت کریں گے, عزت کریں گے. جائیں گے, پیسہ لیتے ہیں مجھ سے, ارے آپ سے کیسا پیسہ لیں گے, آپ سے پیسہ لیں گے, ہم کو شراپ ملے گا. شراپ مطلب اللہ کا پھٹکار, شراپ ہندوازم میں بولتے بدوا, اللہ کی ایسا بولتے, اتنی عزت کرتے. یہ جو برٹشرز آ کے آپس میں جھگڑا لگا ہندو مسلم میں, ہندو مذہب بھی نہیں سکھاتا ہے کہ مسلمان سے جھگڑا کرنا, مسلمان مذہب بھی نہیں سکھاتا ہے کہ جھگڑا کرو, دعوت کرو, امن کرو, پھیلاؤ. تو ہندوستان میں اکثر ہندو میرے حساب سے مسلم اور ہندو میں جھگڑے بہت کم ہے. نہیں بولتا ہوں میں, ہے بہت کم ہے. یہ پولیٹیشین لوگ انگال لگاتے, جھگڑے ہوئیں گے تو ان کا ووٹ بینک ملے گا. میں جاتا ہوں, تقریر کرتا ہوں, بائبل کا لوگ اتنے خوشی خوشی, کوئی دکان میں گھس گیا, مجھے پیسہ نہیں لیا تو پیسہ ہی نہیں لیتے, ویسے پیسہ ہی نہیں لیتے, بولتے بھگوان کا شراپ پڑے گا. کون یہاں آپ کے پی آئی کے سی او, کیا حالت ہے, کیا حالت ہے. فرق دیکھ رہے آپ. دین کو آپ پھیلاؤ, یعنی اس کا مطلب میرے ہندوستان کے ہندو دین سمجھ گئے, پاکستان کے مسلمان نہیں سمجھے. کچھ لوگ, ہاں سب لوگ نہیں, ماشاءاللہ میری فین فالوئنگ ہے, کچھ
کچھ مسلمان کی بات کر رہا ہوں. کچھ مسلمان کے لیے سارے مسلمان کو تو بدنام نہیں کر سکتا ہوں میں نا. اور یہ معلوم پڑتا ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کتنا دین کو فالو کر رہے ہیں. تعلیم دونوں جہاں کے لیے بیسٹ ہے. تو میرے نزدیک اگر کوئی بچہ نکل کے 2 سال حفظ کرتا ہے تو غلط نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کرے. تو دیر نو ڈسکنیکشن. اگر آپ مہارت چاہتے ہیں، دائی بننا چاہتے ہیں، تو دونوں علم حاصل کرو اور آپ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے. میں کیونکہ ڈاکٹر ہوں، میں سائنس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، قرآن میں اور سمجھتا ہوں، ایمان بڑھتا ہے. جو علم آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، چاہے انگریزی ہو، چاہے جرمن ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، چاہے سائنس ہو، وہ علم صحیح علم ہے. اگر وہ علم سے آپ دور ہوں گے تو کیا فائدہ. ہمارے بچے شاہ رخ خان کو نہیں آتا تو شاہ رخ خان زیادہ ہے. جہاں میں یوٹیوبر، میرے 3 آئیڈل ہے، شاہ رخ خان، وراٹ کوہلی، ڈاکٹر ذاکر نائک. ارے باپ رے، مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ملا دیے، وراٹ کوہلی کے ساتھ. ہم اگر علم حاصل کرے، علم از پاور، نالج از پاور. صحیح علم حاصل کرے، پتا چلا دین کتنا اچھا ہے، بہترین ہے، تو ہم اسلام کو اور اچھے طریقے سے لوگوں کو پیش کر سکیں. تو میرے نزدیک 2 سال کر کے حفظ کرنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ کرو. لیکن اگر ایسے مدرسے آپ کے پاس نہیں ہیں، کئی التجا مجھے آئے، بھائی اسکول قائم کرو، اسکول قائم کرو. لیکن اسکول قائم کرنا، عام اسکول قائم کرنا بہت آسان ہے، اسلامی اسکول قائم کرنے میں بہت وقت جاتا ہے. میں نے فرض کفایہ کیا تھا، میرے بیٹے پڑھ رہے تھے تو کر دیے. لیکن ایسے اسکول میں جو انشاءاللہ میں انجمن خدام سے ملنے والا ہوں، آپ کے بارے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. میں جب جاؤں گا لاہور، یہاں کے ان کی مجھ سے ملا. لیکن یہ جو کر رہے غلط نہیں کر رہے لوگ، لیکن افضل جو ہے یہاں کے ساتھ ساتھ لو. اور بہت سے ٹیکنیک، آج ٹیکنیک حفظ کے کتنے بدل گئے. رائٹ ٹیکنالوجی، آپ حفظ 2 مہینے میں قرآن پورا کر سکتے. میں لیکن اس کے لیے الگ ہوتا ہے. ہم 2 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر سکتے ہیں، لیکن جتنا جلدی یاد کریں گے اتنا جلدی بھولیں گے. تو ہم نے وہ کورس اختیار کیا، ایک بار استعمال کیا، پھر بولے نہیں یہ سب سے بیسٹ نہیں ہے. یہ کورس مکہ مدینہ میں ہوتا ہے، 2 مہینے میں پورا قرآن حفظ کراتے. لیکن پھر اس کے لیے اتنی پریکٹس کرنے پڑتا ہے، وقت اتنا لگتا ہے. تو ہم بولے نہیں، ہمارا 2 سال 3 سال صحیح ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم مارشل آرٹس، سوئمنگ، فٹ بال سب کرتے. کرکٹ ہمارے اسکول میں ممنوع ہے، حرام نے ممنوع. کرکٹ ویسٹ آف ٹائم ہے. ہمارے انڈین پاکستانی کرکٹ کے پیچھے دیوانے. حرام نے، میں پریفر کرتا ہوں فٹ بال، 1.5 گھنٹے 1 گھنٹہ کھیلو، پوری ورزش بیسٹ. ہاکی کھیلو، باسکٹ بال کھیلو، ہینڈ بال کرو. تو آپ نے اگر کر لیا تو کنٹینیو کرو. ابھی انشاءاللہ اگر دونوں ساتھ میں کرے تو اور بہتر ہے، لیکن اکیلا کرنا غلط نہیں ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.